السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ بقرہ کا 12واں رکوع پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 13واں رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس میں کی گئی غلطی کوتاہی کو معاف اور درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب اس میں دیکھیں یا کے اوپر کھڑی بھی ہے، مد بھی ہے، یا کو ہم لمبا کریں گے، پھر رال کو نرمی سے پڑھیں گے اور لمبا کریں گے۔ یا مدہ ہے، جزم والی یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں اور ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا کو لمبا کریں گے، یہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تقولو میں قاف کو موٹا کریں گے اور قاف بھی لمبا ہوگا، لو بھی لمبا ہوگا۔ یہ کیسے؟ تقولو قولو، تو یہ جو میں نے قولو پڑھا کیوں؟ کیونکہ واو مدہ ہے، جزم والی واو سے پچھلے حرف پہ پیش آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ واو مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اب را کیا ہے؟ یہ بھی الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ گئی۔ راعینا، نا بھی کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ تو سب کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، بس تھوڑا سا، یعنی بند انگلی کو جب آپ کھولتے ہیں جتنی دیر میں، جتنی سپیڈ میں، بس اتنا لمبا، یعنی بہت دیر کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، وَقُولُوا، لوں پڑھیں گے، اخفا کریں گے، زُرْنَا وَاسْمَعُوا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب واو مدہ ہے آ گیا نا یہاں پہ، تو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں وَاسْمَعُوا ہی کہہ کے وقف کرنا ہے، اس کو کچھ اور کہہ کے وَاسْمَعُوا کہہ کے وقف نہیں کریں گے، یا اس کو کچھ چینج مطلب کہ نہیں کریں گے جیسے ہم باقی علامات کو چینج کرتے ہیں نا، لیکن الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ایز اٹ از وقف کی صورت میں ان کو ہم پڑھیں گے، جیسے وَاسْمَعُوا ہے تو ایسے ہی وقف ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل ہم لا پہ وقف کرنے لگے ہیں تو ہم لا کہہ کے ہی وقف کریں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے۔ سیم اسی طرح یہاں پہ ہے جیسے وَلِلْکَافِرِینَ، فار ایگزامپل نون نہیں آگے ری ہے تو ری کہہ کے ہی وقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر ایسی صورت میں آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیسے وقف کریں گے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب یہاں میں نے اظہار کیا ہے من پہ کیونکہ حمزہ آ گیا آگے، حمزہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ، عین کہنا، ای نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بچے یا ہمارے بڑے وہ بہت مسٹیک کرتے ہیں، ای يُنَزَّلَ کہہ دیتے ہیں، این ہلکی سی نون کی آواز آئے گی۔ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، کم پہ غنہ ہوگا، من پہ اظہار ہوگا، عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہاں پہ من خیرم، میم پہ غنہ، لیکن میم کو را میں ہم مدغم کریں گے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے نون کو را میں مدغم کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مِن ربکم ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ، یہاں اللہ موٹا ہوگا، یختص برحمتہ من یشاء۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش آ گئی، ہم جزم لگا دیں گے، اور را کو میں نے یہاں موٹا کیا ہے، دیکھا کس طرح کیا ہے؟ برہ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ واللہ، اللہ موٹا، ذو الفضل العظیم میں بھی زواد موٹا ہے، عظیم میں زوا موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا، عظیم زوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ما ناسخ، نون کو نون سے جب ملائیں گے تو اخفا ہوگا، ناسخ، من پہ اظہار ہوگا، آگے حمزہ آ گیا، من آیاتن۔ اچھا بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں آیاتن، تو غلط ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ آیاتن صرف حمزہ کو لمبا کریں گے، یا کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ او ننسیہا نأتی، او ننسیہا نأتی بخیر منہا،
ٹھیک ہے. او مثلہا، سا کو میں نے کیسے نرمی سے پڑھا ہے، میں نے آپ کو بار بار سکھایا ہے کہ سا کو کیسے پڑھنا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر قاف کیسے میں نے موٹا کیا دیکھے، اور میں نے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کیا. اگر اس پہ کوئی حرکت ہے یعنی کہ زبر زیر پیش ہے اور میں اس کو لمبا کر رہی ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیں زبر زیر پیش کو میں نے کہیں بھی لمبا کر کر کے کھینچ کے نہیں پڑھا، صرف جہاں پہ کھڑی زبر آ گئی یا مد ہے اس کو کھینچا ہے. تو اس طریقے سے پڑھنا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اب میں اس کو کہوں ان اللہ ایسے لمبا کرتی جاؤں گی تو یہ میں غلطیاں کر رہی ہوں، اور ان غلطیوں کو کرنے سے ہم نے بچنا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نہ کریں قرآن کو پڑھتے ہوئے. والارض کیا کہ وقف ہو جائے گا، زیر ہے تو جزم لگے گی. وما لکم من دون اللہ. اب یہ غور سے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. من ولی ولا نصیر. اب بہت سے لوگ اس کو میوں ولیو ایسے نہیں، یعنی ہلکی سی نون کی آواز آئے گی. کیسے؟ میوں میوں ولی ولا نصیر. سواد کیسے موٹا کیا میں نے، نصیر نہیں کہنا. ٹھیک ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اس طرح سے اب دیکھیں میں نے باپ پہ قلقلہ کیسے کیا، قاف کو کیسے موٹا کیا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ٹھیک ہے. وَدَّ، اب اس کو میں کہوں وَدَّا تو غلط ہو جائے گا، لمبا میں نے کرنا ہی نہیں ہے. میں زبر زیر پیش کو کسی صورت لمبا نہیں کرنا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بعد. اب دیکھیں میں نے کیسے کم مم یہ سارا غنہ ہو رہے ہیں یہاں پہ. یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اب یہ دیکھیں کہ جب بھی دو زبر ہوں گی ہم نے ایک زبر لگا دینا ہے. آگے الف تھا تو یہ الف مدہ بن گیا تو ہم نے اس کو لمبا کر کے چھوڑنا ہے. کفارا کہہ کے تھوڑا سا لمبا کر کے ایک الف کے برابر پھر یہاں وقف کریں گے. کفارا ایسے. حسدا من عند انفسهم من بعد. من پہ دیکھیں میں کیسے غنہ کر رہی ہوں. ما تبین لهم الحق. اب حق پہ قلقلہ بھی ہوگا، قاف موٹا بھی ہوگا. اور کیوں میں نے اس کو رکی ہوں تو جزم لگائیے، کیونکہ جب بھی پیش ہوتی ہے نا اور جب ہم وقف کرنے لگیں تو جزم لگتی ہے، اور کیونکہ جزم لگی ہے اس لیے قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب کچھ لوگ اس کو صلوات پڑھ دیتے ہیں، واؤ خالی ہے، واؤ تو پڑھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ ہوگا. وَآتُوا الزَّكَاةَ. اچھا اگر وقف نہیں کر رہی میں، یعنی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھوں تو میں پڑھوں گی وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا. اس طرح پڑھتی جاؤں گی، اور یہاں کہ اگر میں وقف کریں یا یہاں پہ کریں تو اس صورت میں تو میں اس کو پڑھوں گی زکاتا. لیکن اگر میں وقف کر رہی ہوں، میرا سانس ٹوٹ رہا ہے یہاں پہ، میں چاہ رہی ہوں یہاں پہ وقف کر لوں تو میں کہوں گی وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ جو تا ہے یہ گول تا، اس کو ہر حال میں ہا میں بدلنا. ٹھیک ہے. اس کو ہا میں بدل کے جزم لگے گی، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہا کی آواز آئے گی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. کم پہ غنہ، من پہ اظہار، خیر ریاں پہ اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے آگے حروف ہلکی نہ آئے تو اخفا ہوتا ہے. تاجدوہ عیاں یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. عند اللہ، اللہ کو موٹا پڑھنا ہے. ان اللہ یہاں پہ بھی اللہ موٹا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، صاد موٹا. وقالوا لن.
اب یہاں پہ کچھ لوگ لن پڑھ جاتے ہیں، لن یدخلا، تو لن نہیں ہوگا، لام کو یا سے ملائیں گے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لن يدخل الجنة، اس طرح سے، ٹھیک ہے. إلا من كان هودا أو نصارى، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا. تلك أمانيهم قل هاتوا، تو کو دیکھیں میں لمبا کر رہی ہوں، ہا کو بھی لمبا کروں گی کیا الف مدہ ہے، تو کیا ہے واو مدہ ہے. برهانكم إن كنتم صادقين، صاد موٹا، قاف بھی موٹا. بلى من اسلم وجهه لله وهو اب اس کو میں وهو ایسے نہیں پڑھوں گی، جلدی سے پڑھوں گی، وهو ایسے. محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کا 13واں رکوع پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.